لگ گیا اور آنکھ ضائع ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس تیر کو آنکھ سے نکالا اور جو آنکھ کا وہ حصہ جو خیمہ بن چکا تھا اللہ کے نبی نے اپنے ہتھیلی میں رکھ کر اسے اپنے دست مبارک سے نوالے کی شکل بنا کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا. اس سے پہلے حضرت قتادہ سے پوچھا دنیا کی آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی ابھی نئی شادی ہوئی ہے, آنکھ کا عیب لے کے بیوی کے پاس جاؤں گا تو اسے برا لگے گا, آپ آنکھ بھی صحیح فرما دیں اور جنت بھی عطا فرما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا لے کر خیمے کی شکل جو بن گئی تھی آنکھ کے حلقے میں رکھا اور اس پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا اللہ تیرے اس بندے کی قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں چلی گئی ہے, تو قتادہ کو اس سے بھی بہتر آنکھ عطا فرما دے. یہ کہہ کے آنکھ کے حلقے پہ ہاتھ پھیرا, جب ہاتھ نکالا تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں میری آنکھ جو زخمی ہو چکی تھی پہلی آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی, اور عمر گزرتے گزرتے میری یہ آنکھ جو پہلے سے تھی اس میں کمزوری آ گئی, اس میں بینائی چلی گئی, لیکن نبی کا دست مبارک جس آنکھ پہ لگا ہے اس آنکھ میں کبھی کوئی کمزوری نہیں آئی. ایک صحابی جنگ میں لڑتے ہوئے جہاد کرتے وقت پیچھے سے دشمن آ کے ان پہ وار کیا اور ان کا بایاں ہاتھ جسم سے جدا ہو گیا. وہ صحابی اپنے دائیں ہاتھ میں اپنا بایاں ہاتھ لے کے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دکھایا کہ اللہ کے نبی میرا ہاتھ اپنے جسم سے جدا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکالا اور ان کا ہاتھ ان کے مونڈے سے لگایا اور وہاں پر اپنا لعاب مخلوط شدہ ہاتھ کو پھیرا. تو جب فرماتے ہیں کہ وہ ہاتھ میرے اس ہاتھ سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا, واپس جا کر جس دشمن نے یہ ہاتھ کاٹا تھا اور نکالا تھا اس دشمن کو اسے ہاتھ سے وار کر کے اسے جہنم رسید کیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں, نبیوں کا جسم جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے تو اس کے پسینے کے اثرات الگ, اس کے لعاب کے اثرات الگ, اس کے دست مبارک کے اثرات الگ, اس کی نظروں کے اثرات الگ, اس کی دعاؤں کے اثرات الگ. اب ذرا یہاں سے سن لیں, جب نبی 1,24,000 انبیاء اور سید الانبیاء دونوں برابر نہیں ہو سکتے, نبیوں کا نبی ہے اور 1,24,000 انبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, تو عام انسان نبی کے درجے کو کیسے پہنچ جائے گا؟ عام انسان سید الانبیاء کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ, کسی بھی قوم کا عالم اور جاننے والی اہل سنت والجماعت کی قوم کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عام انسان نبی کے درجے کے برابر ہوگا. کوئی بھی انسان اپنے کو نبی کے برابر سمجھے. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, نبی کی بیویوں سن لو تمہارا درجہ عام عورتوں کے درجے سے بڑا ہوا ہے, عام عورتیں تمہارے برابر نہیں ہو سکتی. جب نبی کی بیویوں کا درجہ عام عورتوں سے بڑا ہوا ہے تو نبی کا درجہ عام انسانوں سے کتنا بڑا ہوا ہوگا؟ جب عام عورتیں نبی کی عورتوں کے برابر نہیں ہو سکتی تو عام انسان نبی کے برابر کیسے ہو جائیں گے اور سید الانبیاء کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے, نسائی شریف کی حدیث ہے, کہ اللہ کے نبی نے بعد میں آنے والے مومنوں کو فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں. یہ نبی کی شان ہے کہ نبی مومن کو بھائی کہیں, لیکن عام مومن کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کو بھی اپنا بھائی کہے اور یہ سمجھے کہ نبی کا درجہ میرے ساتھ صرف میرے بھائی کے برابر ہے. نعوذ باللہ, یہ بھی گستاخی ہوگی. نبی کی شان, نبی کی عظمت سے متعلق جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے بڑی مبارک بادی کی بات ہے. نبی کی عظمت, اللہ تبارک و تعالی جو شان اللہ کے نبی کو عطا فرمایا ہے, ذرا غور کرو. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی جائے, یکتا کر دیا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. لیکن اللہ نے اس کلمے میں کیا حکمت رکھی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جوڑ دیا. اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ جوڑ دیا گیا ہے. جب جڑ گیا اس میں شرکت آ گئی, اس میں شراکت داری پیدا ہو گئی, پھر بھی وہ کلمہ توحید باقی رہا. یہ شراکت داری توحید میں نہیں ہے, یہ رسالت ہے. وہ توحید کا اقرار ہے, یہ رسالت کا اقرار ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا کہ تم سب مانو اور وعدہ کرو کہ مجھے رب مانتے ہو اور جانے کے بعد میری غلامی پہ اور میری عبادت میں زندگی گزارو گے. اللہ نے عام انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تو تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی رسالت کا اقرار لیا.
1,24,000 انبیاء کو جمع فرما کے مختلف روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ تم لوگ یہ وعدہ کرو کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ گے اور تمہارے زمانے میں اگر محمد مصطفیٰ آ جائیں تو تم ان کی مدد کرو گے، تب جا کے تمہیں کتاب بھی دی جائے گی، نبوت بھی دی جائے گی، حکمت بھی دی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب نبی کی امت ہیں اور تمام انبیاء ہمارے نبی کی امت ہیں۔ اللہ کے نبی نبیوں کے نبی ہیں، اللہ کے نبی نبیوں کے، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا انا سید الانبیاء، میں نبیوں کا نبی ہوں، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا نبی ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نبی کی شان بیان کرنے کے لیے ساری زندگی آدمی قربان کر دے، اللہ کے بعد جس کا درجہ ہو، جس کے درجے کو کوئی پیدا پہنچ نہیں سکتا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا ہے آج تک کائنات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے اس کا کیا احاطہ کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں گستاخی کرنے والے، نبی کی شان میں برا بھلا کہنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک اپنے اور ایک پرائے، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ مسلمانوں کی گستاخی، ماننے والوں کی گستاخی بے شعوری طور پر، نامعلوم طور پر انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو، زور سے بات مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو نبی کی شان میں گستاخی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اکارت کر دے گا، ضائع کر دے گا، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس گستاخی کا اور بربادی کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ بیمار ہونے کے بعد آدمی کو بیماری کا احساس ہو تو علاج کراتا ہے، بیمار ہے لیکن بیماری کا احساس نہیں ہے، اپنے کو صحت مند سمجھ رہا ہے تو کبھی بھی علاج نہیں کراتا۔ جو انسان گستاخی کر کے اپنی آخرت برباد کر چکا ہے، اسے اپنی بربادی کا احساس نہیں ہے تو پھر وہ کہاں سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا؟ جب انسان اس کی ہلاکت کا یہ آخری درجہ ہوتا ہے کہ وہ زہر کو تریاق سمجھ لے، بیماری کو صحت سمجھ لے، تنزلی کو ترقی سمجھ لے، موت کو زندگی سمجھ لے، وہ انسان کی ہلاکت و بربادی کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ نبی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ، یا محمد باہر تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے متعلق، ان مسلمانوں کے متعلق جو نبی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو آواز دیتے ہیں، یہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکارتے ہیں، یہ لوگ آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مدینے میں نبی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو آواز دینے پر اسے کم عقلی اور بے وقوفی شمار کرتے ہیں، تو اب یہاں پر کوئی آدمی ہندوستان میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ پکارے تو یہ کون سا ادب شمار ہوگا؟ جب وہاں کھڑے ہو کے پکارنا بے ادبی ہے تو یہاں سے پکارنے والا کون سا بڑا ادب کرنے والا شمار ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بعض بندے تو وہ ہیں نبی کی شان کو بڑھاتے ہوئے نبی کو بشر ماننے تیار نہیں، انسان ماننے تیار نہیں ہے، نبی کو انسانیت سے نکالنا بھی نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ نبی کو انسانیت سے نکال کر کون سے درجے میں لے جاؤ گے؟ اللہ کے برابر کر دو گے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب ہو ہی نہیں سکتے، اس نور کا برابر، نور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہاں تو نقص آیا، اور یہاں کامل بشر تھے، کامل بشر تھے، بشریت سے نکال دیے، ادھر نقص میں لے جا کے رکھ دیے۔ یہ نبی کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بندے نے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں بیان فرمایا، ایک بندے نے تو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں امام صاحب نے قرات کی انما انا بشر مثلکم، یہ آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ بول دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ نماز ختم ہونے کے بعد ایک بندہ پیچھے سے کھڑے ہو کے بول رہا ہے نماز نہیں ہوئی، دوبارہ دہراؤ۔ ارے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کو بشر بول دیا ہے، اور وہ بھی مثلکم، تمہارے جیسا بشر، اور ایسی آیت قرآن میں نماز میں پڑھا ہے نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ اعتراض امام پہ ہو رہا ہے یا اللہ پہ ہو رہا ہے؟ اللہ نے ایسی آیتیں کیوں اتاری؟
नौज़ बिल्लाह ये एतराज़ अल्लाह से आगे बढ़ के खुद नबी पर भी हो रहा है कि अल्लाह के नबी आपने ऐसे आयतों की तबलीग क्यों फरमाई, और आपने नमाज में ये आयतें पढ़ी हैं तो आपकी नमाजों का क्या हाल हुआ, दोहराई कि नहीं दोहराई। ये भी नबी की शान में गुस्ताखी है कि नबी को बशर होने से निकाल दिया जाए, इंसान होने से निकाल दिया जाए, लेकिन नबी इंसान होने के साथ साथ हमारी तरह इंसान नहीं है। याकूत हजरुन लैसा कल हजरी, याकूत भी एक पत्थर है लेकिन आम पत्थरों की तरह नहीं है। हजर अस्वद भी एक पत्थर है, आम पत्थरों की तरह नहीं है। चांद सूरज भी एक सितारा है, आम सितारों की तरह नहीं है। नबी भी एक इंसान है, आम इंसानों की तरह नहीं है। दूसरे वो लोग जो गैर शऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर अल्लाह के नबी के दर्जे को जानकर या अनजाने में गुस्ताखी करते हैं, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस साफ तरीके से मनकूल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है, मोमिनों की है। जो इनकी इज्जत में, इनकी इज्जत की चादर पे हाथ डालना चाहें उन्हें अल्लाह जलील कर देगा। इज्जत के हकदार तो ये लोग हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी रिवायात हैं। एक मर्तबा एक सहाबी जो नाबीना है, उनकी बीवी जिससे उनके 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी नबी की शान में गुस्ताखी करती, गालियां देती, बुरा भला कहती। वो सहाबी उन्हें बार बार मना करते, फ़इन्नहु काना यन्हाहा वलम तंतही। अल्लाह के नबी के वो सहाबी अपनी बीवी को मना करते कि तुम नबी की शान में गुस्ताखाना जुमले मत कहो, वो नहीं रुकती। एक मर्तबा रात का वक्त था, फलम्मा कानत ज़ात लैलतिन, जब एक रात में लेटे हुए थे, बीवी ने नबी की शान में गुस्ताखी करना शुरू की। सहाबी को खून खौला, जोश में आए, नेज़ा उठाकर बीवी के नाक और पेट में